السلام علیکم جی، میں ہوں جنت انصاری۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے چینل پہ اکثر ویڈیوز آتی ہیں رشتے کے حوالے سے، تو کافی دن سے میرے پاس کوئی نیو رشتہ نہیں آیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے ویڈیو نہیں لگائی۔ تو بھی میرے پاس ہیں 3 رشتے، عائشہ کے، فائزہ کے اور لبنہ کا۔ یہ 3 رشتے آئے ہیں میرے پاس۔ تو آپ میں سے جو بھی بندہ ان سے شادی کرنا چاہے وہ میرے نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جیسے پاکستان میں اور انڈیا میں یہ جنگ کی ایک لہر دوڑی ہوئی تھی، اچانک رات کو انڈیا والوں نے پاکستان پہ حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے کافی خوف و ہراس کی لہر دوڑ پڑی تھی، جس کی وجہ سے کافی لوگ پریشان تھے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ میرے پاس بھی جنہوں نے رشتے کروائے ہوئے تھے ان کی بھی کافی کالز آ رہی تھی، وہ بھی پریشان ہو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ باجی ابھی تو ہماری شادی بھی نہیں ہوئی اور جنگ شروع ہو رہی ہے تو ہمارا کیا ہوگا۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا، جنگ ابھی کوئی اتنی آسان نہیں ہے کہ جنگ ایسے ہی ہو جائے۔ ابھی بہت لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ سنبھال لیں گے ان سارے لمحوں کو کہہ رہی ہیں، بلکہ یہ جو جتنے بھی یہ خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، کافی لوگ یہ اپنی طرف سے باتیں بتا رہے ہیں تاکہ لوگ خوف زدہ ہو جائیں اور خوف زدہ ہو کے اپنے کام بھی چھوڑ دیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ کام چھوڑنے کے بجائے وہ اپنے گھروں کو جا رہے چھوڑ کے کہ جی ہم اپنے گھروں کو جاتے ہیں اپنے پیاروں کے پاس تاکہ انہیں ہم پروٹیکٹ کر سکیں، لیکن جب وہاں سے کوئی انڈیا والے یہاں پہ بم گرا رہے ہیں تو وہ بم کو تھوڑی پکڑ لیں گے۔ تو میں تو حیران ہوتی ہوں کہ ابھی ادھر بارڈر پہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، وہاں سے وہ آگے آئیں گے یا ہوائی بھی اگر وہ آتے ہیں تو کافی چیزیں اگر وہ حملہ کریں گے تو کیا پاکستان والے چپ بیٹھیں گے؟ ابھی انہیں اپنی کارروائیاں کرنے دیں، آپس میں ایک دوسرے کو وہ جواب دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ لوگ پہلے پریشان ہو کے بیٹھے تو کیا ہوگا، ابھی تو ہم لوگ کب، مجھے پتہ نہیں کس طرح کی لوگ پوسٹیں بھیج رہے ہیں، جی آپ لوگ نا کھانا اپنے پاس خشک کھانا محفوظ کر لیں، پانی اپنے پاس پینے کے لیے رکھ لیں، پھر بینک کا کوئی وہ دیکھیں بیسمنٹ وغیرہ ادھر جا کے آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ کوئی بینک کوئی اتنے تھوڑی بنے ہوئے، اتنی زیادہ عوام ہے اور بینکوں کی بیسمنٹ کی وہ کتنے لوگوں کو وہاں پہ وہ سما جائیں گے لوگ۔ تو میں حیران ہوتی ہوں ان لوگوں پہ کہ جو اپنی طرف سے اتنی زیادہ یہ خوف زدہ کرتے ہیں لوگوں کو اور اس طرح کی پوسٹیں لگاتے ہیں کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی کیا ہونے والا ہے، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور اس میں سے کوئی لاکھ پوسٹیں جو ہے فیک ہو رہی آتی ہیں اور ان پہ بھی یقین کر کے وہ آگے بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں، شیئر کرتے کرتے وہ میرے پاس بھی پہنچ جاتی ہیں۔ تو خدا را آپ لوگ ایسا نہ کیا کریں۔ میرے پاس جو 3 رشتے آئے ہیں، ہم بات کرتے ہیں اپنے، جو میرے پاس 3 رشتے آئے ہیں، ایک ہے فائزہ لڑکی۔ فائزہ جو ہے اس کی عمر ہے تقریباً 20 سال، 20 سال اس کی ایج ہے، FA پاس ہے وہ۔ اس کے 2 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں اور وہ سب سے بڑی بہن ہے۔ 5 بہن بھائی ہیں، امی ابو ہیں، اس کے گھر اپنا ہے اس کا، اور ان کی کیا زمین بھی ہے۔ تو جو کوئی بھی اس سے رشتہ کرنا چاہے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اور جو عائشہ ہے، عائشہ جو ہے وہ 3 بھائی بہن ہیں، 2 بہنیں ہیں، 1 بھائی ہے، اپنا گھر ہے ان کا اور ان کی مارکیٹ بھی اپنی ہے، یعنی کہ وہاں سے انہیں رینٹ وغیرہ آتا ہے، اور 2 گھر ہیں ان کے شہر میں۔ اور اس کے ابو جو ہیں وہ آرمی سے ریٹائر ہیں، جس کی وجہ سے کافی مجھے خوشی ہوئی کہ چلو اگر ہم پہ حملہ ہوتا ہے تو اس کے ابو تو ہیں نا بچانے کے لیے۔ تو تیسرا جو رشتہ ہے لبنہ کا، لبنہ ہے تقریباً 32 سال کی ہے لبنہ، اور اس کی دوسری شادی کے لیے اس نے اپلائی کیا ہے، میرے پاس رجسٹر ہوئی ہے۔ لبنہ چاہ رہی ہے کہ اسے کوئی اوورسیز ملے جو دوسری شادی اسے کرنا چاہ رہا ہو۔ اس کی پہلے شادی ہوئی تھی لیکن تقریباً اس کی 6 ماہ رہی ہے شادی، اس کے بعد اس کی طلاق ہو گئی ہے کسی وجہ سے، پتہ نہیں وہ خاندانی کوئی تھا ان کا کوئی جھگڑا، جس کی وجہ سے بیچاری اس کا گھر نہیں بس سکا۔ یعنی کہ وہ جو رشتہ داروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، رشتہ دار اگر وہ لڑائیاں کرے تو وہ دور ہو جائیں تو ظاہر ہے وہ اپنے لڑکی کو اپنے گھر لے آتے ہیں، لڑکا ادھر ہی، تو وہیں پہ رشتہ ختم تھا۔ بعد میں وہ 2 سال بعد اس کا جو ہے وہ طلاق ہو گئی کہ جی 6 مہینے وہاں پہ رہی ہے وہ۔ تو وہ چاہ رہی ہے کہ اگر اس کے ساتھ اب وہ تو بالکل ہی امید کھو کے بیٹھی ہوئی تھی کہ ابھی اس کا دوبارہ رشتہ نہیں ہوگا، اچھی خاصی ہے، پیاری ہے۔
تو وہ کہہ رہی تھی کہ میرا رشتہ ابھی نہیں ہوگا، لیکن میں نے اسے یقین دلایا کہ بہت سارے لوگ ہیں، میرے پاس کافی ایسے رشتے آتے ہیں جو کہ باہر سے اوورسیز ہیں، تو وہ باہر کے ملک میں جانا چاہ رہی ہے، وہ پاکستان میں، وہ کہتے ہیں میں نے پاکستان بس دیکھ لیا، ابھی میں ادھر نہیں رہنا چاہتی، لاہور کی وہ رہائشی ہے، ان کا بھی اپنا گھر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ابھی میں باہر سیٹل ہو جاؤں۔ اور اگر آپ میں سے کوئی بھی بھائی اس سے رشتہ کرنا چاہے تو دوسری شادی وہ کرنا چاہ رہی ہے، دوسری شادی کرنے والے اس کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور جو لڑکیاں فائزہ اور عائشہ میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں وہ ان میریڈ ہیں، ان کی شادی نہیں ہوئی، تو ان کے لیے پلیز دوسری شادی کرنے والے نہ رابطہ کریں، اس کے لیے جس لڑکے نے پہلی شادی کرنی ہے وہی رابطہ کریں۔ اور ابھی چلتے ہیں ہم لوگ اپنے ملک کی حالات کے طرف کہ آپ سب لوگوں کو بھی مبارک ہو، کیونکہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، جو خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ جو انڈیا والوں نے حملہ کیا ہے پاکستان پہ اس سے نقصان تو ہوا ہے، اچھا خاصا نقصان ہوا ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی کچھ بھی نقصان نہیں ہوا، کچھ جانور بندھے ہوئے تھے وہاں پہ وہ بھی بچ گئے ہیں، جبکہ میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ کچھ فیک آ رہی ہے انفارمیشن اور کچھ جو ہے اوریجنل ہے، تو اوریجنل تو سوشل میڈیا پہ بتایا نہیں جاتا، جان بوجھ کے لوگ چھپاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس سے اور زیادہ نہ کوئی خوف و ہراس پھیلے، شاید اس وجہ سے یہ اچھی بات ہے کہ خوف و ہراس نہ پھیلے۔ اور آپ لوگوں کے بھی اپنے گھروں میں اپنے کام پہ جو لوگ پردیسی ہیں وہ بھی آرام سے اپنے گھروں میں رہیں، اپنے کام پہ رہیں، کہ کوئی ایسی کچھ نہیں ہوا یہاں پہ پاکستان میں، بالکل امن ہے، سکون ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی یہاں پہ کہ جس سے آپ لوگ گھبرائیں یا ادھر سے باہر کے ملک سے پاکستان میں بھاگے کہ جی ہم جا کے اپنے گھر والوں کو پروٹیکٹ کریں۔ یہاں جو ادھر دوسرے لوگ شہروں میں لوگ کام کر رہے ہیں، کوئی ٹرک ڈرائیور ہیں، کوئی دوسرے ملک میں، یعنی کہ جو لاہور میں کام کرنے آئے ہوئے ہیں، جو کراچی گئے ہیں، اسلام آباد گئے ہیں، وہ اپنے جو آبائی گاؤں ہے وہاں پہ بھاگیں کہ جی ہم جا کے بچا لیں گے۔ آپ لوگ اگر چلے بھی جاتے ہیں اپنے گھروں میں، سب سے پہلے تو آپ رش ڈال دیں گے ہر جگہ پہ، جی وہ سڑکیں بند ہو جائیں گی، ٹریفک جام ہو جائے گی، پھر اس کے بعد جو ہے سب سے بڑا مسئلہ تو آپ خود پیدا کریں گے۔ اس کے بعد جب آپ اپنے گھروں میں پہنچیں گے تو آپ نے کون سا، اگر کوئی میزائل انڈیا والا پھینکتا ہے تو آپ نے آ کے بچا لینا ہے انہیں۔ جب وہاں پہ پاک آرمی بیٹھی ہوئی ہے، وہ سارے ان کے وہاں پہ ڈیسیجن چل رہے ہیں، وہ سارے ثالثی کی ابھی انہیں پیشکش کی گئی ہے، وہ آپس میں بات چیت کریں گے، سارے معاملات باتوں سے ہی حل ہو جائیں گے، تو کیا ضرورت ہے لڑائی کرنے کی اور ایک دوسرے کے اوپر وہ گولے پھینکنے کی۔ ایسے ہی رات کو میں سوئی ہوئی تھی، جو ہمارے ادھر بابا جی ہیں بلڈنگ کے، تو وہ رات کو اٹھے ہیں، تو آدھی رات ہوئی تھی، تو اس ٹائم میں نے خبر دیکھی کہ جی جنگ شروع ہونے والی ہے۔ میں نے کہا جنگ شروع ہونے والی ہے، امی میری کہتی ہیں اٹھ کے کہ جی جنگ لگ جائے گی تو پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ تک وہ لوگ تب آئیں گے جب وہاں پہ جو آرمی ہے، باقی افسران ہیں، ان کی لاشوں سے ہو کے آپ کے پاس آئے گی، وہ خود ہی ادھر سنبھالیں گے۔ تو یہ جو خبریں آپ لگاتے ہیں غلط یہ لگانا بند کر دیں، خدا را خود بھی آپ اپنے دماغ کو ریلیکس رکھیں اور باقی دنیا کو بھی ریلیکس رہنے دیں، اپنے کاموں میں جو مگن ہے لوگ انہیں اپنے کاموں میں مگن رہنے دیں، فضول میں اس طرح کی خوف و ہراس والی باتیں نہ پھیلائیں۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ آج کی جو سب سے اچھی خبر ہے کہ میرے پاس جو 3 رشتے آئے ہیں وہ، اور دوسرا یہ کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، اور جو لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ جی ہمارا رشتہ تو ہو گیا، ابھی ہماری شادی بھی نہیں ہوئی اور جنگ لگ رہی ہے، ہمارا کیا ہوگا یہ وہ، تو بھائی آپ لوگ پریشان نہ ہوں، آپ کے رشتے میں نے کروا دیے ہیں، بس آپ اپنی نکاح کریں اور اپنی بیویوں کو لے کے گھر جائیں۔ اللہ حافظ، ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔